اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعا گو ہوں اللہ پاک پروردگار جل جلالہ آپ سب کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، کل بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہر طرح کے شر سے، جنات شیاطین کے شر سے اور ہر طرح کے شر سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ عز و جل سورۃ المائدہ مبارکہ، اس کا رکوع نمبر 2 تلاوت کریں گے اور ساتھ میں ترجمہ و تفسیر میں دیکھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم و ادراک سب کو عطا فرمائے، اور اس کی جو تعلیمات ہیں قرآن کے اندر، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کے اوپر بھی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی وثقکم بہ اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو مہربان ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، الی الصلاۃ، نماز کی طرف، نماز ادا کرنے کے لیے، فاغسلوا، تو پہلے غسل کر لو۔ اللہ نے فرمایا تو پہلے کیا کر لو؟ اللہ کہتا ہے پہلے غسل کر لو۔ یہاں پر ہم لفظ بولیں گے کہ پہلے دھو لو۔ وجوہکم، اپنے چہرے کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازو کوہنیوں تک، یعنی کہ بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا ہے، اپنے پہلے چہرے کو دھونا ہے، پھر اپنے بازوؤں کو کوہنیوں تک دھونا ہے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں پر مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو، اللہ کہتے ہیں اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر اللہ کہتا ہے تم جنبی ہو، جنوباً، تم جنبی ہو تو اپنا، اللہ کہتے ہیں سارا جسم ہی، اللہ کہتا ہے فَطَّهَّرُوا، تو پاک کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، مریض ہو، او علی سفرین، یا تم اللہ کہتے ہیں سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے اللہ کہتے ہیں کوئی قضائے حاجت کے بعد تم میں سے آئے تو، او یا لمستم النساء، تو اللہ کہتا ہے یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، ان کو چھوا ہو، تو فلم تاجدوا ماء، تو پھر تم اللہ کہتا ہے تم پانی نہ پاؤ، تو فتیمموا، تو تم تیمم کر لو، صعیداً طیباً، پاک مٹی سے، پاک مٹی سے تم تیمم کرو۔ فامسحوا بوجوہکم، یعنی اپنے اللہ کہتا ہے چہروں کا مسح کر لو، وایدیکم منہ، اور اپنے بازوؤں پر اس سے، یعنی کہ اپنے بازوؤں پر اور اپنے چہروں پر اس سے مسح کر لو، یعنی کہ پاک مٹی سے۔ اللہ کہتے ہیں ما یرید اللہ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کے لیجعل علیکم من حرج، کہ تم پر کچھ تنگی رکھے کسی بھی حوالے سے، کوئی کسی بھی چیز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی بھی کچھ بھی تنگی رکھے۔ ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ کہتا ہے بلکہ وہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن یرید، لیکن وہ، یعنی اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ لیطہرکم، وہ تمہیں خوب پاک صاف کرے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے، لعلکم
لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرتے رہو، تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کہتا ہے اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، علیکم تم پر، جو اللہ کی نعمت تم پر ہے، وَمِثَاقَهُ الَّذِي میثاقہ الذی وثقکم بہ، اور اس کے وعدے کو جو اس نے تم سے پختہ لیا تھا۔ اس کل تم سامعنا و اطعنا، اللہ کہتے ہیں جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطعنا، اور ہم نے فرما برداری کی، ہم نے اطاعت کی، ہم نے اس کو مان لیا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے۔ کس چیز کو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے؟ علیم، جاننے والا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ کہا، کس بات کو، بذات الصدور، جو کچھ سینوں میں ہے۔ صدور صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، اور صدور سینوں، یعنی جو کچھ سینوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے قائم رہنے والے بن جاؤ۔ کس بات کے اوپر قائم رہنے والے؟ شہادہ بالقسط، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان والوں سے بات کیا مخاطب کر کے، کسی اور سے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے تم اللہ کے لیے مضبوطی کے ساتھ قائم رہنے والے ہو جاؤ، یعنی کہ بن جاؤ۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور اللہ کہتا ہے ہرگز نہ تمہیں اکسائے کسی قوم کی عداوت، شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم کی دشمنی، اللہ اس بات پر کہ اللہ تعدلوا، کہ تم عدل نہ کرو، کہ تم عدل نہ کرو، تم انصاف نہ کرو۔ اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کسی قوم کی اگر تمہیں ان سے کوئی عداوت ہے، کوئی دشمنی ہے، تو اس سے یہ نہ ہو کہ تم سے ناانصافی ہو جائے، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا اے دلو، یہ فعل امر کا صیغہ، اللہ نے حکم کے معنی میں یہ بات کی کہ اے دلو، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو۔ ہوا اقرب للتقوی، اور یہ جو انصاف کرنا ہے نا، اللہ کہتا ہے یہ تقوی سے زیادہ نزدیک ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے، خبیر باخبر ہے، بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش ہے، مغفرت ہے ان کے لیے، اور اجر عظیم یعنی بہت بڑا اجر ہے۔ والذین کفروا وکذبوا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، وکذبوا، کفر کیا مطلب جنہوں نے انکار کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو اللہ کہتا ہے یہی لوگ دوزخ کے ساتھی ہیں، یہی لوگ دوزخی ہیں، یہی اللہ کہتا ہے جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو وہی لوگ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پھر اللہ بار بار مخاطب کر رہا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کہتا ہے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، علیکم، جو تم پر ہوئی، اذ ہم قوم ان یبسطوا علیکم، اور اللہ کہتا ہے جب پختہ ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے، ایک قوم نے کہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، ایدیہم، اپنے ہاتھ، علیکم، تمہاری طرف، یعنی حضور کی طرف۔ تو اللہ کہتا ہے جب ایک قوم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بڑھائیں، تو اللہ نے کیا کیا تھا؟ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ، تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ بے شک صدق اللہ العظیم۔ تمام واجب الاحترام رکوع نمبر 2 سورۃ المائدہ مبارکہ، پارہ نمبر 6، اس کی یہ جو آیت نمبر 6 ہے، رکوع نمبر 2 کی آیت نمبر 6 بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے اس کے اندر کافی یعنی کہ موضوعات ہیں۔ آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر بدلتے جائیں گے، بار بار اس کے اندر موضوعات بدلیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ ان چیزوں کو آپ نے دیکھتے بھی رہنا ہے، سنتے بھی رہنا ہے، اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے، چاہے آپ کو اس آیت کو بار بار کیوں نہ دیکھنا اور سننا پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے غسل اور وضو کے جو بیان ہیں، ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو اہمیت ہے، اس کے اوپر بھی زور دے کر باتیں کی ہیں، اور بقدر ضرورت اور اہمیت ان کو استعمال کرنے کے حوالے سے بھی یہاں پر یہ سارے بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے
نکاح کے احکامات، جو پہلا رکوع تھا سورۃ المائدہ کا، اس میں نکاح کے احکامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور پھر کھانے پینے کے معاملات میں حرام اور حلال کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے وہ بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو رکوع نمبر 6، رکوع نمبر 2 ہے سورۃ المائدہ کا، اس کی جو آیت نمبر 6 ہے، اس میں یہ تمام جو احکامات ہیں وہ حدث اصغر اور جو حدث اکبر، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے یہ تمام احکامات شروع ہو رہے ہیں۔ حدث اکبر یعنی کہ وہ جو چھوٹے قسم کی ایسی جو نجاستیں ہیں جن کو جس میں بندہ بے وضو ہوتا ہے تو وضو کرنا لازم ہوتا ہے، اسی طرح سے حدث اکبر جو جنابت کے ساتھ جڑی ہوئی باتیں ہیں، اب ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس آیت مبارکہ میں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے تو وہ کیسے کیسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے طبعی تقاضوں کو پورا کر چکو اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں آنا چاہو تو اس کے کیا آداب ہیں، اس کے آداب کیا ہیں۔ حدث اصغر کے لیے وضو کا حکم دے دیا اور حدث اکبر کے لیے غسل کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ اللہ نے فرمایا اذا قمتم، جب تم اٹھو، ہم نے ابھی ترجمے میں بھی اس کو ایسے ہی بولا کہ جب تم اٹھو، یعنی اس کا مطلب یہ کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے حکم دیا تو وضو کرو، ٹھیک ہے۔ ظاہری طور پر تو یہ جو آیت ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام خلفائے راشدین کا عام معمول تو یہی تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار ایک وضو سے متعدد نمازیں ادا فرمائی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگرچہ افضل تو یہی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ تازہ وضو کیا جائے اور تازہ وضو کے ساتھ نماز ادا کیجیے، لیکن کئی نمازوں کا ایک وضو سے ادا کرنا جائز ہے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 نمازیں ایک وضو سے ادا فرمائی، اور حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو مطلب حضور نے ایسا کام کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ تو جواب ملیا اے عمر میں نے یہ کام یعنی ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں یہ جو ادا کی ہیں نا، یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا درست ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلے دھو لو اپنے چہرے کو اور اپنے بازو کوہنیوں تک، اور مسح کرو اپنے سروں پر، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ یہی ہے نا یہ جو آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کے ساتھ یہ 4 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ وضو کے 4 فرائض ہیں جو اس آیت میں مذکور ہیں ترتیب کے ساتھ، اور وہ یہ ہیں: نمبر 1 منہ کا دھونا، نمبر 2 ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں تک پاؤں دھونا، اور تمام واجب الاحترام اس کے علاوہ وضو سے پہلے نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پہلے ہاتھ صاف کرنا، کلی کرنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، مسح کے علاوہ ہر کام کو 3 مرتبہ کرنا، دائیں طرف سے شروع کرنا، کان کا مسح کرنا، یہ سب اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے ثابت ہیں۔ فقہائے کرام نے ان میں سے بعض کو سنت اور بعض کو مستحب فرمایا ہے، اور یہ جو مستحب کا لفظ ابھی میں نے بولا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ کام، جن کو پسند فرمایا گیا ہو تو ایسے کاموں کو کہتے ہیں مستحب۔ تمام واجب الاحترام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کی کیفیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بیان فرمائی ہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیسے فرمایا، ذرا توجہ سے کہ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ انہوں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا تو کیسے حضور نے وضو کیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو خوب پاک صاف کیا، پھر 3 مرتبہ کلی کی، پھر 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، پھر 3 مرتبہ چہرہ مبارک دھویا، پھر بازوؤں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، پھر ٹخنوں تک پاؤں دھوئے، اور اس کے بعد فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں دکھاؤں کہ حضور کے وضو کا کیا طریقہ تھا۔ یہاں تمام واجب الاحترام ایک خاص بات یاد رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اپنے سروں پہ مسح کرو، تو مسح کہتے ہیں ہاتھ پانی سے تر کر کے پھیرنا۔ مسح
مسح کیا ہے؟ ہاتھ پانی سے، ہاتھ اپنے پانی سے تر کر کے پھیرنا، تمام سر کا مسح مستحب ہے، اور سر کے چوتھائی حصے کے برابر مسح کرنا فرض ہے، اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو پاؤں اچھی طرح دھونے کا حکم فرمایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قوم کو دیکھا کہ ان کی جو پاؤں کی ایڑیاں تھیں وہ خشک ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے فرمایا کہ خشک رہ جانے والی ایڑیوں کو آگ جلائے گی، استغفر اللہ۔ اس لیے وضو عمدہ طریق سے کیا کرو کہ کوئی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب انسان جنبی ہو جائے، تو اس وقت غسل کرے۔ جنبی کا بیان سورۃ النساء مبارکہ کی آیت نمبر 43 میں، آیت نمبر 43 میں پہلے بھی بہت اچھے سے یہ گزر چکا ہے، جنبی ہونے کے حوالے سے اس کا سارا جو بیان ہے اور اس کی تفسیر بھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں بھی اب جو ذکر کیا، تو یہ ذکر بھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں پہلے ہو چکا ہے، اور بڑے اچھے سے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ذکر ہو چکا ہے۔ اسی آیت نمبر 6 میں اب اس کے بعد تیمم کا بھی ذکر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کمزور بندوں کے لیے، جو ناتواں بندے ہیں، جو ضعیف بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رعایت رکھی ہے کہ پانی نہ ملے یا پانی کے استعمال سے بیماری کے بڑھنے کا خدشہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا پاک مٹی کا استعمال کرنا ہے۔ تو آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنا احسان فرمایا، تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا اور اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اب اس نعمت کو اور کامل اطاعت کے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ پھر تنبیہ فرما رہے ہیں، تنبیہ فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہر حکم کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کے لیے مضبوطی سے کھڑے رہنے والے بن جائیں، چونکہ اب قوت اور دیکھیں فتح، یہ جو صورت نازل ہوئی المائدہ، تو اس سے پہلے مکہ فتح ہو چکا تھا، تو اب جو قوت اور اقتدار تھا وہ مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا، اس لیے انہیں واضح طور پر حکم دیا کہ خبردار کسی قیمت پر انصاف کا دامن تمہارے ہاتھ سے چھٹنے نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ نے پرزور طریقے سے عدل کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اقتدار یا حکومت اب تمہارے ہاتھوں میں آ رہی ہے تو تم نے اب اگلی پچھلی اپنی دشمنیاں نکالنی ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے عدل کرنے کی، اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بخشش کی خوشخبری سنائی، اور آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جو جھٹلانے والے جو لوگ تھے، ظاہر ہے وہ بھی کافر ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوزخ کی وعید سنائی ہے، استغفر اللہ۔ آیت نمبر 11 از آلسو ویری امپورٹنٹ۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہا ہے کہ جو رکوع نمبر 2 کی اس وقت لاسٹ یہ جو آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ایک واقعے سے متعلق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ یہود بن نذیر کے پاس تشریف لے گئے، یہ نام ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو واقعے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، یہ اس آیت کی روح سے وہ یہ ہے کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ جب یہود بن نذیر کے پاس تشریف لے گئے اور انہیں فرمایا کہ ہمارے ایک آدمی نے 2 آدمیوں کو قتل جو ہے نا 2 آدمیوں کو غلط فہمی سے قتل کر دیا، یعنی کہ جان بوجھ کر نہیں کیا، تو یہ جو ان کا جو قتل ہے نا یہ غلط فہمی سے یعنی کہ ہو گیا، تو ان کے جو وارث ہیں وہ دیت کا مطالبہ کرتے ہیں، اس لیے تم لوگ حسب معاہدہ ان کی دیت میں اپنا حصہ دو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھیں، کچھ کھا پی لیں، پھر ہم اس حکم کی تعمیل کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کر انہوں نے یہ سازش کی کہ جو دیوار ہے نا، وہ دیوار کے اوپر سے ایک پتھر لڑکا کر نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ آپ کو مطلب شہید کر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اور وہ جو ان کا ناپاک ارادہ تھا اس کی اطلاع دے دی، اللہ نے اپنے محبوب کو اس ناپاک ارادے کی فوراً آگے ہی دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کر وہاں سے تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کا احسان تمام واجب الاحترام قیامت تک آنے والے سب غلامان مصطفیٰ پر ہے، اس لیے یہ آیت مبارکہ نمبر 11 صرف صحابہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان اس کا مخاطب ہے، اور اس نعمت عظمیٰ کا عملی اعتراف مسلمان کا فرض اولین ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی رکوع نمبر 2 مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔
میرے اس چینل قرآن ہماری زندگی کو آپ سب لائک بھی کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے اور سبسکرائب کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔